بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق الداعی الی رضوانہ۔ معزز خواتین و حضرات، کثرت کے ساتھ پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک سجدہ سہو کے بارے میں سجدہ سہو کے حوالے سے بھی ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سجدہ سہو امت مسلمہ پر رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ نماز جیسا عظیم رکن اگر اس میں انسان سے بھول چوک ہو جائے، کوئی نقص ہو جائے، تو اس سجدہ سہو کے ذریعے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سجدہ سہو فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، عید ہو، اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے یا باجماعت نماز ادا کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، کہ اگر تم میں سے کوئی بھول جائے نماز میں تو وہ 2 سجدے کر لے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، سنن ابن ماجہ میں حسن درجے کی روایت ہے، وفی کل سہو سجدتان بعدما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد ہر غلطی کے ازالے پر، ہر قسم کی بھول چوک پر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے ہیں۔ یاد رہے کہ جان بوجھ کر کوئی غلطی کی ہے تو اس کا ازالہ نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر بھول کر غلطی ہو گئی ہے تو اس پر سجدہ سہو ہے۔ اب اس کی پھر مختلف شکلیں ہیں، مثلا کوئی رکعت رہ گئی ہے تو اس رکعت کو مکمل کریں پھر سجدہ کریں، جس طرح کہ بڑی معروف حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں لمبی حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری میں ہے، یہ روایت ہے 1228 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑھا دی۔ صحابہ کرام کی ضرورت نہیں تھی کہ بات کر سکتے۔ ایک صحابی تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوالیدین کہتے تھے، ہاتھوں والا، ان کے ہاتھ ذرا عام آدمی سے لمبے تھے، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گزارش کی کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو فرمایا نماز بھی کم نہیں، میں بھی نہیں بھولا۔ فرمایا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے باقی 2 رکعتیں مکمل کی، سلام پھیرا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کیے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 574ویں حدیث ہے، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رکعتیں عصر کی پڑھ کے سلام پھیر دیا، گھر چلے گئے۔ خرباق نامی ایک آدمی تھا، اس نے جا کر یہ گزارش کی، آپ غصے کی حالت میں تشریف لائے، فرمایا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی بالکل، آپ نے 1 رکعت پڑھائی، سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے کیے، بلکہ ہاں آپ نے 1 رکعت پڑھائی، سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رکعت زیادہ پڑھا دی ہے یا پڑھ لی ہے تو تب بھی 2 سجدے کیے جائیں گے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں 1226ویں حدیث ہے، صحیح مسلم میں 91ویں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھا دی، تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز زیادہ ہو گئی، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو آپ نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ اور اگر بھول کر زائد رکعت کے لیے کوئی شخص کھڑا ہو گیا ہے تو جہاں یاد آئے وہیں سے پلٹ کر تشہد میں بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح اگر درمیانی تشہد چھوٹ جائے تو تب بھی سجدہ سہو جو ہے وہ ہو جائے گا، جس طرح کہ صحیح بخاری میں 829ویں حدیث ہے، صحیح مسلم میں 570ویں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اگر ایک امام یا کوئی اکیلا شخص بھی درمیانہ تشہد بھول کر کھڑا ہونے لگا ہے تو یاد آ گیا اور بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب ہے تو وہیں بیٹھ جائے، اس پر سجدہ سہو نہیں، کیونکہ اس نے کوئی کمی بیشی نہیں کی۔
لیکن اگر وہ کھڑا ہو چکا ہے یا کھڑا ہونے کے زیادہ قریب ہے تو یاد آنے پر بیٹھے گا نہیں، بلکہ نماز مکمل کرے گا اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا، کیونکہ صحیح ابن خزیمہ میں 1031ویں حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام درمیانی تشہد میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو رہے تھے تو ہم نے سبحان اللہ کہا، آپ وہاں سے بیٹھے نہیں بلکہ آپ نے اسی انداز سے 4 رکعتیں مکمل کی۔ اسی طرح اگر رکعتوں کی تعداد میں کوئی شک و شبہ ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ 1 رکعت پڑی ہے کہ 2 یا 3 رکعت پڑی ہیں یا 4، تو غور و فکر کر لیا جائے، جس طرف ذہن زیادہ مائل ہو تو اس پر اعتبار کر کے اس کے مطابق چلے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک ہو اور اسے معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو شک کو چھوڑ دے اور یقینی بات پر بنیاد رکھے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ سجدے اس کی نماز کی تعداد کو، رکعتوں کی تعداد کو جفت کر دیں گے، اور اگر اس نے 4 پڑھی ہوں گی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا باعث بنے گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 571ویں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی کو 2 اور 1 کے درمیان شک ہو جائے تو وہ 1 رکعت شمار کرے، اور 2 اور 3 کے درمیان شک ہو تو 2 رکعتیں شمار کر لے، 3 اور 4 کے درمیان شک ہو تو 3 شمار کر لے، پھر باقی نماز پوری کرے یہاں تک کہ شک اضافے کے بارے میں رہ جائے، اور سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 1209ویں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک شکل یہ بنتی ہے کہ شک پڑا مگر غور کے بعد پتہ چلا کہ نہیں معاملہ کچھ اور ہے، تو جس طرف ذہن زیادہ مائل ہے اس کی بنیاد پر وہ آگے چلے گا۔ صحیح مسلم میں 572ویں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتہ فلیتحر الصواب فلیتم علیہ ثم یسلم ثم یسجد سجدتین۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 401 کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ ٹھیک بات کو تلاش کرے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے کر لے۔ اس سے پتہ یہی چلا کہ انسان کو اس چیز پر اعتماد ہونا چاہیے جس طرف اس کا ذہن زیادہ مائل ہے۔ مثلا ایک آدمی زور پڑھ رہا ہے، اس کو شک ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی لیکن ذہن زیادہ مائل اسی طرف ہے، میں نے 4 پڑھی ہیں، تو 4 کا اعتبار کرے گا، 3 کا اعتبار نہیں کرے گا، اور اگر 3 کی طرف ذہن زیادہ مائل ہے تو 1 رکعت مکمل کر کے سجدہ سہو کر لے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ سجدہ سہو ہوگا کیسے؟ ہمارے ہاں عام طور پر سجدہ سہو کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ جناب تشہد پڑھا، درود شریف سے پہلے ایک طرف سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر تشہد، درود شریف اور دعائیں پڑھی، پھر سلام پھیر دیا۔ اب اس کا ثبوت مجھے تو آج تک نہیں کہیں ملا۔ طریقہ کار اصل یہ ہے کہ آپ نماز مکمل کریں، پوری نماز پڑھیں، آخر میں تشہد، درود شریف، دعائیں، اور اس کے بعد 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیریں۔ یہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن پر سجدہ سہو نہیں ہے، مثلا کسی نے جہالت کی وجہ سے نماز میں بات کر لی تو اس سے معافی ہے، اور اس کا ثبوت صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے 537ویں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے۔ کوئی دعا اگر ایک سے زیادہ پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، صحیح بخاری میں 799ویں حدیث ہے۔ ایک آدمی نے نماز میں اپنی طرف سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھ لیا، تو نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟ اس نے کہا جی میں نے۔ فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے جو اس سے پہلے لکھنے میں آپس میں مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سب سے پہلے نہیں آئے، بلکہ اس صحابی کی طرف سے آئے ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کی مہر عطا فرما دی۔ اسی طرح قرات میں اگر غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، جس طرح کہ سنن ابی داؤد میں 907ویں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات میں بھولنے پر سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول جائے تو وہ رکعت اس کو دوبارہ کر پڑھنا پڑے گی، کیونکہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں، اور اس پر سجدہ سہو ہے۔
اسی طرح اگر امام بھول جائے تو مقتدی امام کو غلطی پر متنبع کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں 572ویں حدیث ہے، فائدہ نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ اور اس میں پھر جس طرح کے پیچھے احادیث مبارکہ گزری ہیں، امام کو متنبع کیا تو امام کی غلطی پر مقتدیوں کو بھی سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اگر جماعت کے دوران مقتدی کوئی انفرادی غلطی کرتا ہے تو اس پر کوئی سجدہ نہیں ہے، جس طرح کے سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ موجود ہے 570ویں، نبی علیہ السلام نے فرمایا امام مقتدیوں کا ضامن ہے۔ لیکن اگر مقتدی جماعت کے بعد والی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی غلطی کرتا ہے تو سجدہ سہو کرے گا، یا امام کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں کی، یا رکوع سجدہ اس کا رہ گیا ہے، تو بعد میں وہ رکعت دوہرا کر سجدہ سہو کرے گا۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ سجدہ سہو کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کے لیے حوالہ نوٹ کیجئے گا، صحیح مسلم 573ویں حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1224ویں حدیث ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیں۔ یہ جو روایتی طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اگر ایک نماز میں ایک سے زیادہ غلطی ہو گئی تو ان سب کے لیے ایک دفعہ ہی سجدہ سہو کافی ہوگا۔ یہ سجدہ سہو کے مختصر احکام تھے جنہیں میں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا، یاد نہیں رہا، سلام پھیر دیا، بھول گئے ہیں، کیا نماز دہرانا ہوگی؟ بالکل نہیں جی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ سجدہ سہو نہیں ہو سکا تو اس کا ازالہ بھی سجدہ سہو کے ساتھ ہی ہوگا۔